شرمگاہ کے حوالے سے میسٹربیشن پہ، تو وہ بھی حرام جو ہے وہ ائمہ اکرام کے نزدیک. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. But whoever seeks beyond that, then those are the transgressors. بات واضح ہو گئی کہ اس سے زیادہ جو بھی سیکھ کرے گا، جو حلال کردہ چیز ہے وہ ڈیفائنڈ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو کہہ دیا، اگر کوئی چیز سلوشن ہوتی تو وہاں پر فرما دیتے، لیکن کہا کہ تم میں سے جو شادی کر سکتا ہے جلدی شادی کر لو، جو شادی نہیں کر سکتا وہ پھر روزے رکھے، کیونکہ روزے جو ہیں وہ سیکشل ڈیزائر کو کرب کرتے ہیں. سائنٹیفکلی سپیکنگ بھی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو ہم العادون کے وہ لوگ پھر ٹرانسگریسرز ہیں، وہ ظالم میں. بہت سی چیزیں ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے. ایسی امیجز دیکھنا جو کسی دوسرے مرد یا عورت کی، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کن امیجز کی بات کر رہا ہوں، وہ کبیرہ گناہ میں آ جاتا ہے، بڑے گناہوں میں آتا ہے. اللہ معاف کرے. آج کا دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں تو یہ بڑا مشکل ہو چکا ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا. لیکن مومن بننا ہے تو پھر ظاہر ہے تگڑا تو بننا پڑے گا. اللہ کو پتہ ہے کہ ہم اس دور میں آئیں گے، اللہ کو پتہ تھا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس دور میں. ساتھ ہی اللہ نے ہمیں وہ تمام کے تمام راستے بھی دیے ہیں. یہ کبھی مت سوچیے گا کہ نہیں میں تو فیل ہوں، میں تو ایڈکٹ ہوں، میں تو چھوڑ ہی نہیں سکتا، میں تو نکل ہی نہیں سکتا. یہ غلط ہے. اللہ نے آپ کو تمام چیزیں دی، آپ نکل سکتے ہیں، آپ باہر آ سکتے ہیں. اللہ سے مدد طلب کیجیے، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے. والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون. بہت ضروری، بہت ضروری. اینڈ دے who are to their trust and their promises attentive. کہ وہ امانت کے حوالے سے اور عہد کے حوالے سے پکے ہیں. کتنی بڑی کوالٹی ہے، کتنی بڑی کوالٹی ہے. میں ایک جگہ ڈسکس کر رہا تھا، بلکہ ایک گیدرنگ تھی کراچی میں، تو وہاں پہ ایک عالم دین نے سوال ہمیں تھرو کیا. ابھی ریسنٹلی ونڈز آف چینج میں گئے، بڑا اچھا سوال انہوں نے تھرو کیا، بہت ویژن ہے ماشاءاللہ ان کا. انہوں نے کہا کہ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ مغرب جو ہے اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے. یعنی اس حوالے سے وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ایک دم وہ اوپر آئے، ٹھیک ہے انہوں نے ترقی کی، مسلمان معاشرے میں بہت سی اچھی چیزیں ہیں جو ان سے بہت فرق ہے، لیکن یہ کہ کچھ خصائص ان میں ایسے ہیں، تو وہ اس پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ ایسی کیا ایک چیز انہوں نے ٹھیک کی کہ ان کی قوم ڈسپلنڈ ہو گئی، ان کی قوم جو ہے وہ لا اور آرڈر کو ماننے والی بن گئی. بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز وہاں پر ڈسکس ہوئی بڑی ضروری کہ سوشل جسٹس دیکھنے میں آتا ہے ان معاشروں میں. اور یہاں پر انفارچونیٹلی مسلم معاشرے جو ہیں وہ سوشل جسٹس کی بہت کمی ہے. سوشل جسٹس میں پھر وعدے نبھانا بھی آتا ہے، اس میں پھر امانت جو ہے اس میں خیانت بھی آتی ہے. سوشل جسٹس میں جو ہے وہ کمٹمنٹس کو پورا کرنا بھی آتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ انصاف سے چلنا بھی آتا ہے. تو بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ گورنمنٹ لیول سے لے کر، گورنمنٹ اداروں سے لے کر، پھر عدلیہ سے لے کر، پولیس سے لے کر، ان میں لوگ ہی جاتے ہیں نا، ان اداروں کو لوگ ہی چلاتے ہیں. تو وہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ اس سوسائٹی سے آ رہے ہیں. ان کی تربیت کیسی ہو رہی ہے کہ وہ آگے جا کر نہ کمٹمنٹس پوری کر رہے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. بہت مشہور بات ہے انفارچونیٹلی. میں خود ایک پاکستانی ہوں، میں نے امریکن فرم میں کام کی UAE میں، تو وہاں ایک خاص نظر سے دیکھا جاتا تھا ہمیں. مطلب وہ سمجھ جاتے تھے کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب نو ہے. تو یہ افسوسناک بات ہے نا، ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہمارے بارے میں امیج ہونی نہیں چاہیے. آلدو بہت اچھے اچھے پاکستانی، بڑے ڈیڈ آنیسٹ سنسیئر، بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن خراب ہو گئی، ایک امیج خراب ہو گئی مسلمان کی کہ یہ تو جو بات کرتے ہیں وہ نبھاتے نہیں، کمٹمنٹ کے پورے نہیں ہیں. حالانکہ مسلمان سے کمٹمنٹ تو سب سے زیادہ ایکسپیکٹڈ. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دیکھیں کمٹمنٹ کا جو ہے نا وہ پتہ لگتا ہے. جیسے ہم اکثر کہہ دیتے نا کہ میں بس ابھی آیا، اب ابھی کہہ کے وہ 45 منٹ گھنٹہ کہیں نہیں گیا. یا وہ فون آتا ہے، ہم لاپرواہی میں کہتے ہیں ہاں میں بس ادھر فیروز پور روڈ کھڑا ہوں. اب وہ فیروز پور روڈ پتہ نہیں کتنی لمبی ہے، پتہ نہیں ایگزیکٹ کہاں کھڑے ہیں، وہ ڈاج ہی دے رہے ہیں نا، وہ بس آ رہے ہیں بس آ گئے، یہ پہنچ گیا میں یہاں پہ. تو وہ اس سے کیا ہے کہ ٹرسٹ بھی خراب ہوتا ہے. بیگمات کو بھی ہم ایسے کہتے ہیں، تو پھر وہ ماں باپ کو بھی ایسے کہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ہمیں چیزیں زیب نہیں دیتی. یہ لیڈر کا کریکٹر نہیں ہو سکتا ہے. مسلم امہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لیڈر پیدا کیے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم خیر امہ ہو. پہچانے اپنے آپ کو، سوچ چینج کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی کیسے چینج کی تھی؟ سب سے پہلے ان کی سوچ چینج کی تھی. مکی سورج دیکھ لیں، سوچ تبدیل کر رہی ہیں کہ تم لوگ مفلحون، تم فلاح والے ہو، تم لوگوں نے دوسروں کو فلاح کا کانسیپٹ دینا ہے، تو تمہیں نہیں زیب دیتا، نہیں تم لوگ افورڈ کر سکتے اس طرح کی چیزیں. جھوٹ بولنا، دو نمبریاں کرنا، کمٹمنٹس نہ نبھانا، یہ نہیں ہے تم سے ایکسپیکٹڈ.
عام سوچ ہے، یہ عام بات ہے. اور پھر والذین هم علی صلواتہم یحافظون، دوبارہ بات کلوز کہاں پر کی کہ دے ہو کیئرفلی مینٹین دیئر پریئرز، اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ ہر چیز نماز کے گرد گھومتی ہے. یقین کیجئے یہ ساری اوپر کی باتیں یہ نماز کے گرد گھومتی ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور اللہ نے کہا نا کہ بے شک نماز میں استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز میں اور صبر میں طاقت پکڑو. پر نماز سے ہر چیز نماز جو بندہ صحیح سے پڑھ رہا ہے، یقین کیجئے جو خشیت سے نماز پڑھ رہا ہے وہ امانت میں خیانت کرنے والا بھی نہیں ہوگا، وہ کمٹمنٹس بھی صحیح نبھانے والا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ، وہ تقوی والا بندہ، وہ برائیوں سے بھی انشاءاللہ بچ جائے گا، اللہ اسے برائیوں سے بھی بچا لے گا. وہ لغو سے بھی بچنا چاہے گا، کیونکہ اس نے لطف چکھ لیا اللہ کا ذکر کرنے کا، اس کو عبادت کا ایک لطف آ گیا، وہ لغو سے دور رہے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے ایک بندہ جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اسے کس چیز کی چوری کا ڈر، ایک بندہ جس کے پاس بہت سا سامان ہے وہ ڈرے گا چوری سے. تو ایک مومن جس کے پاس ایمان کی طاقت ہے، جس نے وہ لطف دیکھ لیا ہے ایمان کا، جو صحابہ کے پاس تھا کہ مرنے کے لیے کٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے لیکن نہیں سبمٹ نہیں کرتے تھے، کہ نہیں انہوں نے مزہ چکھ لیا تھا، تو وہ لطف چکھ لیتا ہے اور پھر اس سے ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ کہیں چلا نہ جائے. اس لیے وہ اللہ سے پھر دعا بھی بہت کرتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، استقامت کی دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بہت اللہ سے مانگیں، بہت اللہ سے مانگیں، اور کبھی بھی غرور نہ کریں کہ مجھے تو بہت پتہ ہے، میں تو اللہ کا بڑا نیک آدمی. بات ختم کرتا ہوں ایک واقعہ سنا کے کہ ابھی ریسنٹلی میں مدینہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے ملا وہاں مدینہ شریف میں، تو وہاں میرے ایک دوست ہیں ایم فل کر رہے ہیں، انہوں نے واقعہ سنایا ایک بہت زبردست اسکالر، اور ان کا نام نہیں انہوں نے مجھے بتایا لیکن کہا یہ میں ترغیب کے لیے آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں کہ ریسنٹلی کیا ہوا کہ وہ ملحد جو الحاد ہے ایتھزم پہ بہت لکھنا شروع ہوئے. اور کیا ہوا کہ ایتھزم کو پڑھتے پڑھتے اور ان کو بڑا اپنے اوپر فخر تھا اور بڑا ایک وہ ان کو تھا کہ مجھے بہت علم ہے، پڑھتے پڑھتے وہ خود ملحد ہو گئے، خود ایتھیسٹ ہو گئے، اللہ نے ان کا دل موڑ دیا. تو یہ ہے اصل میں بات کہ انسان کو ہمبل رہنا چاہیے. انسان کو کبھی بھی، انسان کے معاملات خراب ہی تب ہونا شروع ہوتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ رب سمجھ لیتا ہے، جب وہ سمجھتا ہے چیزیں میرے کنٹرول میں، جب وہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. یہی میسج ہے اس سورت کا بھی، تمام قرآن مجید کا مین میسج یہی ہے کہ تم کچھ نہیں اور اللہ سب کچھ. اس لیے اللہ سے رجوع کرو، اور وہ رجوع کا بہترین ذریعہ نماز ہے. تو اس کو ٹیک اوے لے کر جائیں نماز کو، اور دوسرا ٹیک اوے کہ لغو تلاش کریں اپنی روٹین میں سے اور اس لغو کو نکالیں تاکہ آپ اس چیز سے بچ جائیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.